أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اندر آنے کی کوشش نہ کریں، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیں، برائے مہربانی جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیں۔ تشریف رکھیں، اندر آنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کی طرف سے اس وقت اللہ نے ایک سنت کی ادائیگی کی تکمیل کی توفیق دی۔ یاد رکھیے ابھی رمضان بھی باقی ہے، تراویح بھی باقی ہے، صرف قرآن کی تکمیل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے تراویح پڑھنا بھی بند، مسجد میں آنا بھی بند، بلکہ ابھی جتنے دن ایام باقی ہیں ان کی بھی قدر کرنی ہے۔ دوسری بات، اللہ نے ایک عبادت کی توفیق دی اور قرآن مکمل ہوا۔ دیکھیے، عبادت کر لیں، اگر اس کا مغز رہ جائے اور بنیاد اور جڑ رہ جائے تو وہ فائدے کی نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق دی، تو اب اس کا کمال حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے۔ دعا کے متعلق چند باتیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ دیکھیے، دعا کہتے ہیں اللہ کے ساتھ لجاجت کے ساتھ اپنے ما فی الضمیر کو اللہ کے سامنے رکھنا۔ جس طرح بچہ اپنی ماں کے پاس آ کر 10 مرتبہ رگڑ کر کہتا ہے کہ ماں مجھے یہ چاہیے، لیکن اپنی بات کو منوا کر ہٹتا ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ نے تو خود فرمایا ادعونی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے دور نہیں ہوں بلکہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اور اللہ کی رحمت کا تو کیا ٹھکانہ، اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر کس قدر نچھاور ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ گڑ گڑا رہے ہیں، دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، کہیں ساحل پر ہیں، تو اتنے میں ایک چڑیا آئی اور چڑیا نے آ کر ریت کے دانوں کو اٹھا کر پانی میں ڈالا۔ اللہ کے نبی نے یہ ماجرا 2-3 مرتبہ دیکھا اور پھر حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ یہ چڑیا آتی ہے میرے سامنے سے 2-4 دانے اٹھاتی ہے اور لے جا کر پانی میں ڈال دیتی ہے، اس 2-4 دانے سے سمندر کا یا دریا کا کیا بگڑنے والا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی گنہگار امت کو بخشوانے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے
کہ معلوم نہیں میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھیے یہ جتنی چڑیا نے اپنی چونچ میں دانے اٹھا کر مٹی کے ذرات اٹھا کر دریا میں ڈالے ہیں، دریا کی رحمت، دریا کتنا پانی ہے دریا کے اندر، اور مٹی کے ذرات کتنے 2-4 مرتبہ میں آئے، اللہ اگر آپ کی ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے تو اللہ کے لیے یہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں یہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا یہ چڑیا کے دانے یا چڑیا اپنی چونچ میں مٹی کے ذرات کو اٹھا کر دریا میں ڈال رہی ہے۔ اللہ کی رحمت تو دریا سے بھی زیادہ ہے، اور آپ کی امت کے گنہگار لوگ اتنے بھی نہیں ہیں جتنا اس چڑیا کی چونچ میں ذرات آ رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی اور آپ کے اللہ کی اور خالق و مالک اور رحمان کی رحمت عامہ کا معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو 2 آدمیوں کو، 2 جہنمیوں کو اللہ کہیں گے جو جہنم میں جانے سے رک جائیں گے کہ جاؤ تم بھی جہنم میں جاؤ، تم کیوں رک گئے؟ تو ایک تو ان میں سے دوڑ کر بھاگ کر جہنم کی طرف جائے گا، اور دوسرا چند قدم چلے گا، مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ اللہ دونوں کو بلائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کو بلایا جائے گا، اللہ دونوں سے پوچھیں گے کہ پہلے والے یہ بتا، جب تجھے اللہ نے کہا کہ جا جہنم میں تو تو دوڑ کر کیوں چلا گیا؟ کیا تجھے اللہ کی رحمت پر یقین نہیں ہے؟ اس نے کہا بات اللہ ہی یہ کہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنمی بندہ جس کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا وہ کہے گا اے اللہ بات یہ ہے کہ دنیا کی ساری زندگی آپ کی نافرمانی میں گزاری، اب آیا ہوں، اب آپ نے حکم دیا جہنم میں جانے کا، میں نے سوچا کہ اللہ کے اسی حکم کی فرما برداری کر لوں، ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جانے سے بچ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے میری رحمت پر اگر اتنا ہی یقین ہے، جا آج تو میری رحمت کو دیکھ کہ اللہ تجھ کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر دوسرے بندے کو بلائیں گے جس کے بارے میں جو مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، اس کو بلائیں گے، اللہ فرمائے کہ تو مڑ مڑ کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ بات یہ ہے کہ میں آپ کی رحمت کو سوچ رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کو میری حالت زار پر کب ترس آئے گا اور کب آپ مجھ کو بلائیں گے۔ بالآخر آپ نے بھی بلا لیا، اے اللہ اب جب بلا ہی لیا تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ فرمائیں گے کہ جا، تجھے بھی اللہ نے معاف کیا اور تیرا جو ریزرویشن جہنم میں ہو گیا تھا آج جا، میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ بے شاندار انتہائی وقت کے عالم تھے، انہوں نے اس جگہ ایک جملہ لکھا کہ اللہ کی اس رحمت کو دیکھ کر شیطان بھی یہ تمنا کرنے لگے گا کہ اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے، لیکن چونکہ اس کے بارے میں تو اللہ نے فیصلہ قرآن میں فرما دیا کہ تجھے تو جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ یہ ہے ہمارے رب کی مغفرت رحمت کا معاملہ۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے مانگا ایسے جائے جیسے ایک سوالی مانگتا ہے، ایک بھکاری مانگتا ہے، ایسے نہیں لاؤ بالی طریقے سے۔ اللہ نے اللہ کو قلب الہی یعنی جس کا دل نہیں لگ رہا، اللہ کو اس کی دعاؤں کی کوئی بڑی نہیں ہے، غفلت سے مانگنا نہیں ہے۔ جیسے ایک بھکاری آپ کے دروازے پر آئے تو آپ اس کو تب دیں گے جب وہ اپنی ساری کوششیں آپ کے سامنے سارے حربے استعمال کر لے گا۔ ایک بھکاری اگر آتا ہے تو وہ اپنی ساری کوششوں کے ساتھ مانگتا ہے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی ساری کوششوں کے ساتھ مانگے۔ دیکھیے عام طور پر ہمارے ہاں دعائیں پڑھنے کا رواج ہے، نہیں دعائیں پڑھنا نہیں ہے، دعائیں مانگنا ہے۔
اور یہ سمجھ کر مانگنا ہے کہ اگر اس در پہ نہیں مانگیں گے تو کس در پر مانگیں گے. اور یہ در تو ایسا ہے کہ جس در پہ مانگنے سے اللہ کو خوشی بھی ہوتی ہے اور اللہ عزت میں اضافہ بھی فرماتے ہیں. اور آپ دنیا والوں کے سامنے جائیں، ایک مرتبہ جائیں گے، 2 مرتبہ جائیں گے، بالآخر دنیا والے دھتکار دیں گے. لیکن اللہ کا در تو یہ ایسا در ہے، ایک بار نہیں 1000 بار جائیں گے، اللہ آپ کی 1000 مرتبہ کے آنے کو آپ کی عزت بڑھانے کا سبب بنا دیں گے. لیکن آپ کہیں گے کہ ہم تو بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی. یہ ہماری غلط فہمی ہے. اللہ نے قبولیت دعا کے 3 درجے رکھے ہیں. یا تو اللہ وہی عطا فرماتے ہیں جو آپ نے مانگا، یا اللہ اگر وہ آپ کی مصلحت کے مطابق نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ نے دولت مانگی، تو اگر اللہ نے آپ کو دولت دے دی اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ اس کی مصلحت کے خلاف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں قارون، حامان اور فرعون اور شداد میں شمار نہ ہو جائے. لہذا کبھی کبھی اللہ دعاؤں کو مصلحت کے اعتبار سے یا تو کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، بیماری کو ٹال دیتے ہیں، ہلاکت کو ٹال دیتے ہیں، ناگہانی کو ٹال دیتے ہیں. اور کبھی اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنا دیتے ہیں. آدمی نے مانگا، سمجھ رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن یہ دعا حدیث میں یہ آتا ہے کہ آدمی جب آخرت میں جائے گا تو دیکھے گا کہ ایسے بڑے بڑے اللہ نے اس کے لیے انعام تیار کر رکھے ہیں. وہ کہے گا کہ اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، آپ نے کیوں کر عطا فرمایا؟ اللہ کہیں گے کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جن کے بارے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے قبول نہیں فرمائی ہیں، اللہ نے ان کو تیرے آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنایا تھا. بہرحال یہ تلاوت کلام اللہ کی تکمیل کا موقع ہے، دعا کا موقع ہے. لجاجت کے ساتھ مانگنا ہے، اللہ کو اپنا رب، خالق، مالک سمجھ کر مانگنا ہے، اور یہ سمجھ کر مانگنا ہے کہ اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں. اور انشاءاللہ تینوں صورتوں میں اللہ اس دعا کو یا کوئی بھی دعا کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ اور مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے. دعا سے پہلے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مجاز صحبت ہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ. اکابرین کا، بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ ایسے موقع پر چند اشعار پڑھتے ہیں. وہ دعاؤں پر مشتمل وہ اشعار ہوتے ہیں اور وہ در حقیقت اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. یقیناً ان اشعار سے اور اللہ کے کلمے سے دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے اور دعا میں دل لگتا ہے. دوسری بات، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے سے دعا کیا کرو. ان ناموں میں ایک نام اسم اعظم بھی آتا ہے، یعنی اللہ کے جو 99 نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم دعا کیا کرو کہ میں قبول کروں گا. یہ رات شب قدر بھی ہو سکتی ہے. خوش نصیبی میری اور آپ کی یہ ہے کہ یہ رات جمعے کی بھی رات ہے. میری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس رات میں اللہ نے تلاوت کلام اللہ پڑھنے کا اور آپ کو سننے کا موقع عطا فرمایا. کیا بعید ہے اگر ہم تھوڑی دیر اللہ کے ناموں کے ساتھ میں نام لوں گا، مثال کے طور پر الرحمن یا اللہ، تو آپ کو کہنا ہے یا اللہ. پہلے مناجات ہوگی، اس کے بعد اللہ کے 99 نام پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی. انشاءاللہ اللہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے.
یہ اشعار حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کے ہیں اکابرین کے معمول کے مطابق ان سے دعائیں کرنا قبولیت کی علامت لکھا گیا ہے۔ وہ اشعار اس طرح ہیں: یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس دادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جنوں انسو حور و ملائک عرش و کرسی چرخ و زمین، اور کونوں مقام لائق سجدہ تیرے سوا ہے نور مبین، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں کو بد کردار و نمسیہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں کو بد کردار و نمسیہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ،
اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرا گدا من کر میں کسی کا دستے دیگر ہے شان ہو تیرا گدا من کر میں کسی کا دستے دیگر ہے شان ہو بندے مالو زرنا بنو میں بندے مالو زرنا بنو میں طالب عز و جان ہوں اللہ کے تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی ویران نہ ہوں راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی ویران نہ ہوں اور چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے اور سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہو بدکردار و نہ مسیحا مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہو بدکردار و نہ مسیحا تو بھی مگر غفار الگ بخش دے میرے سارے گناہ تو بھی مگر غفار الگ بخش دے میرے سارے گناہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملك یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا المتکبر یا اللہ
الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العظيم العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الحافظ يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، المعز يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العليم يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الرحيم يا الله، المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المبدي يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواحد يا الله، الماجد يا الله، الواحد الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، يا مالك الملك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا نشهدك بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا الله ये शिकस्ता दिल, या अल्लाह ये तेरे बंदे, या अल्लाह इन्होंने कुरान सुना, आपने पढ़ने की तौफीक दी, या अल्लाह ये तकमील कुरान का मौका है, या अल्लाह हमारा कोई कमाल नहीं है, या अल्लाह तेरा करम है, तूने अपने गुनहगार बंदों को अपने दरबार में बुलाया है। आपने अल्लाह फरमाया है वअम्मा साइल फला तनहर, ए लोगों भिखारियों को मत झिड़को, अल्लाह जो कहने वाला है वो नहीं झिड़केगा आज हमें। ए अल्लाह ए अल्लाह ए कादिर मुतलक ए पाक परवरदिगार, हमारे इस कुरान के पढ़ने को शर्फ कबूलियत से नवाज दीजिए। ए अल्लाह इसका सवाब सबसे पहले आका इनामदार
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ جیسا بھی ٹوٹا ٹوٹا پڑھا گیا ہے اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لیں۔ یا اللہ آپ تو بہت بخشنے والے ہیں، اے اللہ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو اس قرآن کا ثواب پہنچا دیجیے۔ اے اللہ تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین کو اے اللہ اس قرآن کا ثواب پہنچا دیجیے۔ اے اللہ اس کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک زبر کو، ایک ایک زیر کو، ایک ایک پیش کو اے اللہ اس کا ثواب امت کے تمام مرحومین کو پہنچا دیجیے۔ اے اللہ اس مجمع میں جس رشتہ دار کا، اعزا کا، قریبی رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ یہ تیرے در پہ آئے ہیں، بھیکاری بن کے آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ آج قرآن پورا ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کے ختم پر، قرآن کی تکمیل پر جو دعائیں کی جاتی ہیں آپ قبول فرماتے ہیں۔ اے ربا اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ان کو مایوس نہ کریے گا۔ اے اللہ کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، اے اللہ تیرے در پہ اکٹھے ہیں، بھکاری بن کے اکٹھے ہیں، اے اللہ تو انہیں مایوس نہ لوٹائیے گا۔ اے اللہ اگر آپ نے انہیں مایوس لوٹا دیا، اے اللہ کون سا ایسا در ہوگا جہاں جا کر بھی مانگیں گے۔ اے اللہ جانا چاہتے ہیں لوگ دھکے دیتے ہیں، اے اللہ تیرا در ایسا در ہے جہاں آتے ہیں تو عزت ملتی ہے۔ اے عزتوں کے رکھوالے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ اگر اس پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اے اللہ میں اقراری مجرم بن کر آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجیے گا۔ اے اللہ اگر ان سے سننے میں کچھ کمی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اے اللہ ہمارے بس میں اتنا ہی تھا، اے اللہ اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں تھا، اے اللہ ہم اتنا ہی کر سکتے تھے۔ اے اللہ روزہ رکھ کر جیسی بھی ہمت ہوئی مان، اے اللہ جتنی طاقت ہوئی کوشش کی، اے اللہ اگر اس میں بھی کوئی کمی تو پھر اے اللہ کسی طرح کا لیا سمان دکھلاوا ہوا ہو، اے پاک پروردگار معاف فرما دیجیے گا۔ اے اللہ آپ نے ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ آپ فرماتے ہیں کہ مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لے، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آپ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میں ان کو کیا دوں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ مزدور کو مزدوری پوری دینے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ذمہ سے اتنا ہی ہو سکا، حق تھا ادا نہ ہوا، آپ اس ٹوٹے پھوٹے کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ اس مجمع میں بہت سے تیرے دیندار بندے بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ نے اپنے ولیوں کو اس امت میں چھپا کے رکھا ہے، نہ معلوم کون ولی تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوگا۔ اے اللہ تجھے اس ولی کی دعاؤں کا واسطہ اس رات میں اگر شب قدر ہے ہماری مغفرت فرما دے اللہ۔ اے اللہ اس قرآن کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، اے اللہ واسطہ دے کر مانگتے ہیں، رمضان میں جو ناقدری ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے۔ اے ربا جو ایام باقی ہیں اس میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اے اللہ اگر ابھی تک ہماری مغفرت نہ ہوئی ہو،
تو ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ آج کی رات مغفرت فرما دے، اے اللہ ماں بھی اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو جھڑک دیتی ہے، اے اللہ تو نے آج تک کبھی نہیں جھڑکا، اے اللہ ہماری مصلحت ہوگی، آپ کی مصلحت ہوگی کہ ہماری دعائیں بظاہر ہم سوچتے ہیں اے اللہ خدا سے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے، اے اللہ اس مجمع میں کوئی پریشان حال ہے، اے اللہ کوئی کاروبار کا ٹوٹا ہے، اے اللہ بہت سے دل برداشتہ بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ نے فرمایا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آپ تو دل کے بھیدوں کو جانتے ہیں، اے اللہ کوئی دل کا ٹوٹا بیٹھا ہے، اے اللہ کوئی اولاد سے پریشان بیٹھا ہے، اے اللہ کوئی اپنے کاروباری حالات سے پریشان بیٹھا ہے، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق بھی اگر سب کو نواز دے گا، اے اللہ ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی اے اللہ تیری شان میں کمی نہیں آئے گی، اے کریم آقا، اے وہ دربار جہاں خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹایا جاتا، آپ نے تو فرمایا ہے بندے جب تو رو کر ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو بندے تیرے خالی ہاتھ کو لوٹاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اللہ کہ مجھے شرم آتی ہے، اے اللہ اتنا بڑا مسئلہ اے اللہ تیرے در پر آیا ہے، ایک آدمی بھی اگر دنیا میں سفارش کر دیتا ہے لوگ کچھ قطرے دے دیا کرتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ولیوں کا مجمع ہے، اے اللہ عبادت کر کے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو سب کی دینی حاجتوں اور ضرورتوں کو مکمل فرما، اے اللہ جتنے لوگوں نے ہم سے اب تک دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ لکھا ہے، فون کیا ہے، میسج کیا ہے، اے اللہ تو ہر ایک کی ضرورتوں کو حاجتوں کو مکمل فرما، اے اللہ یہ لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، اے اللہ تکمیل قرآن کا موقع ہے، جمعے کی رات ہے، اور کیا آپ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوگا، ہماری بدبختی ہو سکتی ہے کہ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی، اے کریم آقا اس جمعے کی رات، اس رات جو شب قدر ہے، تکمیل قرآن کا موقع ہے، اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ میرے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ امن و امان کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین امن و امان پیدا فرما، یا اللہ اس مجمع میں کچھ تعلقات کو توڑنے والے بھی بیٹھے ہوں گے، اے اللہ تو نے تعلقات جوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کچھ بڑے بڑے پارٹی بھی بیٹھے ہوں گے، اے اللہ تیری رحمت کی طرف منتظر ہیں، اے اللہ انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ اگر کوئی زنا خور بھی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ تم تو ایسا ہے کہ تو معاف بھی کر دیتا ہے، فرشتوں بھی بھول جاتے ہیں، انسان کو بھی بھلا دیتا ہے، اے اللہ آپ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کریے گا، یا اللہ اپنے حبیب کے سامنے اے اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے گا، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو گئی اے اللہ اولادوں کو ماں باپ کا مطیع بنا، یا الہ العالمین جن کی بچیاں شادی کے لائق ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی گرم گرم آہوں کا تجھ کو واسطہ، اے اللہ ٹھنڈی سانسوں کا واسطہ، اے اللہ ان ماں باپ کی ان بچیوں کے مناسب رشتے تجویز فرما، اے اللہ جن کے لڑکے شادی کے لائق ہو گئے اے اللہ ان کے لیے لڑکیوں کو تجویز فرما، اے اللہ اے اللہ اے رب اے خالق اے مالک تو اس پورے مجمع کو حج کرا دے، اے اللہ سب کو بار بار
کعبۃ اللہ میں حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں تو ارادے کو مکمل فرما دے۔ اے اللہ تو ارادے کو مکمل فرما دے۔ اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کا محشر میں ساتھ ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ میرے محبوب کے ہاتھ سے ہم سب کو جامع کوثر سے، حوض کوثر سے اے اللہ ہمیں نصیب فرما، حوض کوثر سے جامع کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ نہ معلوم یہ سانسیں کب بے وفائی کر جائے۔ اے اللہ بہت سے لوگ پچھلے سال تھے اب نہیں ہے، اے اللہ اب ہے آئندہ نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی آخری دعا ہو، آخری رمضان ہو، نہیں جانتے اے اللہ کون ہے۔ اے اللہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بائیں دائیں بیٹھنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اے اللہ جس کا بھی موقع آ گیا ہو اس کو حسن خاتمہ نصیب فرمائیے گا۔ اے اللہ جو لوگ پچھلے سال حادثاتی طور پر کورونا وبا میں گئے ہیں، اے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ میرے مربی، ہم سب کے مربی، ہم سب کے سرپرست، ہمارے مخدوم و مکرم جناب حاجی صدیق صاحب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے اعزا اقربا مائیں بہنیں باپ اولاد اس وبا میں گئے ہیں، اے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ بانیوں نے جس نے اس مسجد کو بنایا ہے، جگہ دی ہے، اے اللہ پائی پانی سے جس نے ایسا بہترین انتظام کیا ہے، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ان تمام کو اے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو کینسر جیسے مہلک امراض سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بستر پر تڑپ تڑپ کر کرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے گا۔ اے اللہ تیرے در کے گدا بن کر رہے، اے اللہ تیری رٹ لگاتے رہے، ہمیں تیرے علاوہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جھکے جو کہتے ہیں ہم مدد کریں گے، اللہ تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ہم مدد کریں گے، احسان جتلاتے ہیں، اے اللہ تم مدد کرتا ہے اور احسان نہیں جتلاتا، تم مدد کرتا ہے بدلہ نہیں چاہتا۔ اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے اولاد کی مدد فرما، اے اللہ پوری نسل ایمانی کی انسانی کی مدد فرما۔ اے اللہ اے اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے ان بندوں کے دلوں میں جو کچھ آرزو اور تمنا ہے، اے اللہ ان کو بھی مکمل فرما۔ اے اللہ جس دن اس دنیا سے رخصت ہو کر تیرے دربار میں آئیں گے، قبر میں آئیں گے، کوئی نہیں ہوگا، اولاد بھی چھوڑ دیں گی، بھائی بھی چھوڑ دیں گے، محلے والے بھی چھوڑ دیں گے، اے اللہ ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ اے اللہ اس کو مدد فرما دیجیے گا، اے اللہ ہمیں مدد فرما دیجیے گا۔ اے اللہ اس وقت جو قرآن پڑھا ہے یہ ہمارا سفارش بن کر کھڑا ہو جائے کہ اس بندے کو اللہ سزا نہ دے، اس نے مجھے پڑھا ہے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارش بنا دیجیے گا۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جس اعتبار سے بھی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما، مزاروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کام کرنے والوں کو حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ حوصلہ شکنی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب نے
ان راتوں میں جو دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ہم بھی تجھ سے وہ دعائیں مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام برحمتک نستغیث. اے اللہ آج کی رات پوری دنیا میں جہاں بھی دعائیں مانگی جائیں گی اے اللہ جس کی دعا آپ کو پسند آئے گی آپ قبول کریں گے اے اللہ ان دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل حال فرما. اے اللہ جب تک جیے مسلمان بن کر جیے دیندار بن کر جیے جب موت آئے تو حسن خاتمہ نصیب فرما دیجیے گا. اے اللہ بہت سی دعائیں ہیں اے اللہ اب تیرے دربار میں رکھ دی ہے اے اللہ. ان مزدوروں نے مزدوری کر دی ہے اے اللہ اب بدلے کے لیے آئے ہیں اے اللہ جھڑکیے گا نہیں اے اللہ مسجد سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا اے اللہ ہمارے دلوں کو ایسا سکون عطا فرمائیے گا کہ آج رات آپ نے دعائیں قبول کی ہے اے اللہ. اٹھنے سے پہلے مسجد سے نکلنے سے پہلے ہمارے حق میں کہہ دے اے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا اے اللہ آپ فرما دے کہ بندوں تمہاری مغفرت ہو گئی اے اللہ. ہم ہٹیں گے نہیں جب تک آپ محبت کی نگاہ نہ ڈالیں گے. یا الہ العالمین اے اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے آپ ہماری مصلحت کے مطابق سمجھتے ہیں اے اللہ جلد از جلد عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں خاص طور پر ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ جو جیلوں میں ناحق بند ہیں اے اللہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے آپ ہوتے ہیں اے اللہ ان کے رہائی کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ اور بہت سی دعائیں ہیں اب تیرے حق میں ہے اے اللہ آپ ہماری ہر دعا کو شرف قبولیت سے نوازیں. اے اللہ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے امی ہو گئی ابا ہو گئے اے اللہ تو ان سب کے والدین کو آج کی رات خوش کر دے اے اللہ. سب کے والدین کی ماں کی باپ کی بہنوں کی اے اللہ جو بھی تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. اور اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے اوپر قادر قائم و دائم فرما. اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں پالا ہے اے اللہ بڑھاپے میں انہیں اے اللہ تکلیف نہ پہنچائیے گا اے اللہ اے اللہ تجھے بوڑھے والدین کے بڑھاپے کا واسطہ اے اللہ ان کے بڑھاپوں پر ترس کھا لیجیے گا اے اللہ. اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بار بار دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے ان کا ہم پر حق ہے اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہمارے ایک ایک استاد کو بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ جن اداروں سے ہم پڑھ کے آئے ہیں ان اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو ہمارے اساتذہ مشائخ بڑی کتابیں پڑھانے والے آپ کے دربار میں آئے ہیں اے اللہ ہماری طرف سے اس قرآن کا ثواب ان اساتذہ کی بھی خدمت میں پہنچا دے. اے اللہ اس مختصر سی دعا کو جو مانگا ہے اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنے حبیب کے صدقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے واسطے سے قبول فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.